السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ خرم نے ورشا کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف عادل کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا تو 2 دن اسے کچھ سکون کے میسر آئے تھے۔ بنا کسی طنز کے، بنا کسی روک ٹوک کے۔ وہ لوگ برے نہیں تھے، بس ورشا کے لیے بہت حساس تھے اور اس کے ساتھ کوئی بھی اونچی نیچی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور جو اس کے ساتھ ہوا تھا یہ سب تو کرنا شاید ان لوگوں کا فرض تھا۔ خرم بھی ورشا کا خیال رکھ رہی تھی اور خرم کے آنے کے بعد وہ کچھ بہتر بھی دکھ رہی تھی۔ اس کے ڈیڈ کافی خوش تھے کہ ان کی بیٹی اب اپنے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی بجائے وہ خرم سے باتوں میں زیادہ وقت لگاتی تھی۔ آج اس کا رزلٹ آیا تھا اور ورشا کو خبر تک نہیں تھی۔ باسم نے اپنے سورس پر یونیورسٹی کا رزلٹ معلوم کیا تھا تو اسے پتہ چلا کہ ورشا نے ایک بار پھر سے ٹاپ کیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا تھا اور اس نے ورشا کا رزلٹ اور کچھ اس کی پسند کی اسپیشل چیزیں منگوائیں اور ان سب چیزوں کو لے کر وہ گھر لوٹ آیا۔ خرم نے ورشا کو اپنے ہاتھ کا کیک بیک کر کے دکھایا تھا جو ورشا کو بہت پسند آیا تھا۔ عادل کے جانے کے بعد گھر میں ان مردوں نے بھی خرم کو کوئی طنز اور طعنہ نہیں دیا تھا۔ باسم ایک دم آیا اور ورشا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ورشا چونک کر باسم کے ہاتھوں پر ہی ہاتھ رکھ گئی جو کہ اس کی آنکھوں پر تھا۔ کیا ہوا ہے بھیا؟ وہ بولی۔ خرم ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کے ڈیڈ بھی آ گئے شور سن کر۔ بس تم نے آنکھیں بند رکھنی ہیں، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ بولا تو ورشا مسکرا دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ باسم نے اس کے ہاتھ میں پہلے اس کی پسند کے ڈونٹس اور پھول دیے اور اس کے بعد رزلٹ پکڑا کر اس سے آنکھیں کھولنے کا کہا۔ ورشا نے آنکھ کھول کر رزلٹ دیکھا تو پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ اس نے ساری لسٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ یوں ہی رزلٹ دیکھتی رہی اور یونیورسٹی کا آخری دن اس کی آنکھوں میں پھر سے آ گیا، کیونکہ بالکل اس کے نام کے نیچے ایک نام درج تھا جو کہ شاذ کا تھا، یعنی سیکنڈ نمبر پر وہ آیا تھا۔ ورشا نے رزلٹ رکھا اور تھرڈ پر بھی مراد کا نام دیکھ کر وہ وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی اسے دکھانے کی؟ ڈیڈ باسم پر غصے سے بولے۔ مجھے لگا وہ اپنی کامیابی دیکھ کر خوش ہو جائے گی، باسم اداسی سے بولا تھا۔ انسان نہیں بن سکتے تم باسم، وہ بہت مشکلوں سے نارمل ہوئی ہے اور اب تو مجھے احساس ہو چلا ہے کہ غلط ہم نے شاذ اسے اس کا نکاح کرا دیا ہے۔ وہ مٹھیاں کس کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ خرم پر توجہ نہیں تھی۔ خرم جلدی سے ورشا کے روم میں آ گئی۔ ورشا کی سانسیں پھول رہی تھی جبکہ وہ سر جھکائے رونے لگی تھی۔ پریشان مت ہو ورشا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ہر روز یہی کہتی ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا کب، اس تکلیف سے ہمیں آزادی ملے گی اور ہم بھی نارمل رہیں گے، وہ بولی اور خرم نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ منہ چھپا کر اس کے سینے میں رونے لگی، اپنا غم ہلکا کر رہی تھی۔ پیچھے سے باسم اور اس کے ڈیڈ بھی آ گئے۔
آئی ایم سوری ورشا، میں تمہیں اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خوش تھا کہ تمہارا رزلٹ بہت شاندار آیا ہے۔ باسم شرمندہ سا اس کے نزدیک آیا تو خرم اٹھ گئی۔ ڈیڈ بھی آ گئے۔ آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے بھیا، آپ ایسے مت کہیں۔ ورشا نے باسم کے اداس چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں تم اداس ہو گئی؟ اشار، عادل اور اسلان بھیا مجھے کچا چبا جائیں گے۔ تم کچھ دنوں سے ہی تو ہنسنے لگی ہو، پلیز گڑیا ان سب باتوں کو مت سوچو۔ وہ اسے سمجھانے لگا تھا۔ بھائی کے احساس میں وہ چپ ہو گئی اور مصنوعی سا مسکرا کر سر ہلا دیا، جبکہ اس کے ڈیڈ نے بھی اسے پیار کیا تھا۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ بہت تیز ہارن تھا۔ خرم اچھل ہی پڑی کیونکہ جانتی تھی کہ یہ گاڑی عادل کی ہے۔ ان کچھ دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ سے اٹھے۔ ان تینوں نے یہ بات نوٹ کی تھی، جبکہ خرم پر اب تینوں کو ہی ترس سا آیا۔ باسم جو اس کے خلاف ہی تھا اب خوش تھا، کیونکہ اس کی بہن خرم کی وجہ سے ان سب میں اب کمفرٹیبل رہتی تھی، کیونکہ وہ خرم سے کافی کچھ شیئر کر کے دل ہلکا کر چکی تھی، جو اس کے ڈر سے جو بھی تھا۔ اور وہ لوگ خوش تھے کہ کسی عورت کا ہونا ورشا کے لیے ضروری ہی تھا۔ لیکن اس وقت عادل کے آنے پر خرم کی حالت وہ تینوں ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، باسم پہلی بار بولا تھا۔ خرم نے جھٹکا کھا کر سر اٹھایا تو وہ تینوں اسی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ نہیں وہ میں ابھی وہ جواب ہی دیتی کہ عادل آ گیا۔ گڈ ایوننگ، بنا خرم کو دیکھے ورشا کو بولا اور اس کے سر پر جھک کر پیار کیا۔ ورشا مسکرا دی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے سلام دعا کرو، ڈیڈ نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے ٹوکا۔ السلام ڈیڈ، اور دعا یہ عرض ہے کہ آپ کی داڑھی میں اور سفید بال کا اضافہ ہو گیا۔ وہ تینوں ہنس پڑے، جبکہ باپ نے گھورا۔ کافی دنوں بعد عادل پر بھی جولی موڈ آیا تھا اور خرم تو آنکھیں کھولے اسے مذاق کرتے دیکھنے لگی۔ کیا وہ ہنسی مذاق کی حس بھی رکھتا تھا خود میں؟ خرم اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، تبھی چپکے سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ نکل کر باہر آ گئی اور مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ یوں ہی قائم رہے، وہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رہے، اور اگر اسے دیکھ کر وہ ماضی کی تلخ یادوں میں کھو جاتا ہے تو وہ اس سے فاصلے پر ہی رہے گی تاکہ وہ تکلیف سے ہمکنار نہ ہو۔ ابھی وہ سیڑھیاں ہی اتر رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی مضبوط دھمک پر تھم ہی گئی۔ یہ چور نظر تو پہلے روز ہی پکڑ لینی چاہیے تھی۔ بس کیا کر سکتے ہیں، محبت بیوقوف نہ بنائے تو لعنت ہی ہے، اس نے شانہ اچکا کر طنز کیا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی نکل گئی تھی کمرے سے تاکہ اس نے سر اٹھا کر اس کے بے حد ہینڈسم چہرے پر سجی غصے سے بھری آنکھیں دیکھا۔ آپ کی مسکراہٹ مجھے دیکھ کر رکے نا، وہ بولی۔ وہ تو تمہارا نام سن کر میری مسکراہٹ رک جاتی ہے۔ تمہاری منحوس شکل موہ دیکھنے کا میں روادار بھی نہیں ہوں۔ میری بہن کا خیال اچھے سے رکھ رہی ہو؟ یہ لو، چند نوٹ نکال کر پھر سے اس کے منہ پر دے مارے۔ خرم اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی اور پھر ہمت دے جواب دیا تو سر جھکا گئی۔ زیادہ عمارت پسند تھی تمہیں تو اور کتنا پیسہ چاہیے؟
میں تمہیں سونے میں تول دوں گا۔ خرم مگر اپنے ماضی کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی گردن جکڑتا وہ بہت مدھم آواز میں اس کے کان پر جھکا بولا تھا۔ اچانک ہی دیکھنے کی نگاہ بدلی تھی۔ اس کا گھبرایا ہوا دل کسی چڑیا کی طرح فڑفڑاتا محسوس ہو رہا تھا، اور دوسری طرف عادل اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے ذرا نیچے گردن پر چپکا دیکھ نہ جانے خود پر سے کیسے قابو کھو گیا کہ انگلی کی پور سے ان بالوں کی لٹوں کو ہٹانے لگا۔ اور ابھی اس نے یہ عمل کیا ہی تھا، ابھی ایک ہلکا ہلکا سرور سا اسے بہکانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے ورشا کے کمرے میں سے کسی کی قدموں کی آہٹ سی محسوس ہوئی تو عادل نے خرم کی کمر میں ایک سخت بازو حائل کیا۔ خرم کچھ بولتی کہ عادل کی سپاٹ نظروں سے چپ ہی رہی، جبکہ وہ اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ اس سے پہلے اس کا ہاتھ جکڑ کر لایا تھا، یہ مختلف تھا۔ خرم کا دل سوکھے پتے کی طرح اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو اور اس کے شانے سے سہما سا جا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا، وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کے قریب آئے، جبکہ وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اور یہ بات ذرا ابھی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا چھونا ہی خرم کو ہلا گیا تھا۔ خرم حالانکہ کچھ نہیں بولی تھی، پھر بھی عادل نے اپنی سخت ہتھیلی اس کے منہ پر رکھ کر اس کے اندر سے اٹھتی ہر آواز کا گلا دبا دیا، جبکہ وہ دوسری طرف قدموں کی آہٹ کو شاید جج کر رہا تھا کہ اوپر سے اترنے والے اس کے باپ بھائی کہاں جا رہے ہیں۔ اور جب قدموں کی چاپ ختم ہوئی تو اس نے اپنا چہرہ خرم کی جانب موڑ لیا۔ خرم کا دم سا نکلنے لگا تھا، اتنا نزدیک آج پہلی بار ہی اسے دیکھا تھا۔ عادل اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان وقت خاموشی سے گزر گیا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر عادل کی جانب دیکھا تو عادل کو اس کی سہمی آنکھیں بہت خوبصورت لگیں۔ دونوں کی سانسیں گہری ہونے لگی تھیں۔ یہ پہلے لمس تھے جو دونوں ایک دوسرے کو فراہم کر رہے تھے، وہ بھی عادل کی اپنی مرضی تھی، ورنہ خرم کو اتنی ویلو تو نہیں دی تھی اس نے۔ عادل نے اس کی بے ہنگ سانسوں اور تیز ہوتے تنفس کو گمبھیرتا سے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر کیا، اور اس سے پہلے وہ کسی گستاخی کا مرتکب ہوتا کہ ایک جھٹکے سے وہ اس کے وجود سے دور ہوا۔ خرم کو اسی کے سہارے تھی، زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ عادل نے خود کو کوسا تھا، یہ وہ کیا کرنے والا تھا؟ اس دھوکے باز بے وفا لڑکی کو اپنی محبت بھر کے لمس سے فیض یاب کرنے والا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی کئی بوندیں سی بن گئیں، اور اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی اس کیفیت سے خود کو آزاد کیا، اور نیچے زمین پر بیٹھی خرم کو دیکھنے لگا۔ خرم گھبرائے ہوئے سی، کنفیوز سی اپنی جگہ سے اٹھی، اور وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ اچانک وہ پینک ہوتا اس کے کمر اتنی زور سے پکڑ گیا کہ خرم کی چیخیں ہی نکل گئیں۔ عادل پلیز چھوڑیں، بکواس بند کرو اپنی۔ عادل نے اس کی تکلیف کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ 2 سالوں سے اس آگ میں جل رہا ہوں کہ مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنی اس حسین آواز سے فیض یاب کیا۔ آخر کون سی کمی تھی میری محبت میں،
اور آج ملی ہو تو بیچ میں ایک ایسی دیوار حائل ہے کہ اسے میں کبھی پار نہیں کر سکتا۔ وہ جنونی سا ہوا۔ میری محبت جھوٹ نہیں تھی عادر۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس محبت کا یقین دلانے لگی۔ سر سے پاؤں تک تم صرف جھوٹ ہی ہو، اور تم بکواس کر رہی ہو کہ تمہاری محبت جھوٹی نہیں۔ تم نے ہماری محبت کی بنیاد جھوٹ پر رکھی، کسی اور کے کہنے پر۔ مجھ سے محبت کرنے چلی تھی۔ تمہاری اوقات ہی کیا تھی؟ 2 ٹکے کی لڑکی عادل خان زادہ کو الو کا پٹھا بنا دیا، وہ دھاڑا تھا۔ اس کا آواز بہت بلند تھی، یہاں تک کہ خرم نے اپنے کمر کے درد کو اگنور کرتے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاں، سب سچ ہے، آپ کی سب باتیں بجا ہے، مگر محبت۔ شٹ اپ، وہ چلایا۔ بالکل چپ۔ تم یہ محبت کہتی اور کرتی جچتی نہیں۔ وہ تو بہتر ہے ان لفظوں کو استعمال نہ ہی کرو۔ تمہارا وقار قاتین میں نے کر دیا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف ایک زرد خرید غلام کی سی ہے، جو میری بہن کی غلامی کرے گی، اسے خوش کرے گی۔ اور اس کا بھائی؟ خرم کو اس کی ہر بات منظور تھی، مگر خوش تو ہوتا وہ کسی بات سے تو خوش ہوتا، وہ تو خوش ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں تو تم پر ایک نگاہ ڈالنا پسند نہ کروں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ غلط، بالکل غلط، آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ خرم نے اسے حقیقت بتائی، جبکہ عادل نے ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھایا، اور وہیں ہاتھ رک گیا، کیونکہ اس کے چہرے کو دن میں 1000 بار چاہت سے جو دیکھا تھا، تبھی وہ اس چہرے پر مارنے قابل نہیں تھا۔ عادل سرخ نظروں سے اس کی سہمی نظروں کو دیکھتا رہا، اور پھر سر جھٹک گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، ورشا اکیلی ہے، کہہ کر وہ دروازہ کھول کر وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے خرم بری طرح رو دی۔ اس کی ماں نے اور اس کے رشتہ داروں نے اسے پھنسا دیا تھا کہ نہ وہ محبت کا برہم رکھ پائی تھی اور نہ اعتبار کا۔ عادل باہر آیا تو اس کا باپ اور بھائی باہر ہی تھے۔ تبھی خود کو نارمل کر کے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ ان کے پاس آ گیا۔ آپ کا نصیر صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ مرا گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ وہ ذرا جھنجھلا کر بولا۔ شاز کے بارے میں تو جان ہی گئے ہوں گے، وہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے تو عادل نے سر جھٹکا۔ نہ میرا کسی سے مقابلہ ہے اور نہ ہی کسی میں مجھ سے مقابلے کی جرات، تو یہ بات میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ ہم سے زیادہ امیر ہو گیا ہے، اور اب اس کی کیا طاقت ہے میری بہن سے نکاح کیا ہے۔ اس نے تو سیدھے اس کی کیا طاقت ہے میری بہن سے نکاح کیا ہے، اس نے تو سیدھے طرح اسے آ کر لے جائے، وہ بولا تو وہ چپ ہو گئے۔ اور اگر وہ نہیں آتا تو اس مصیبت کو بھی واپس لے جائے۔ اچانک خرم پر نگاہ جاتے ہی وہ بولا۔ وہ لوگ چپ ہو گئے۔ میں کہہ چکا ہوں ڈیڈ، اور اگر رات تک وہ لوگ نہ آئے تو یہ گھر سے باہر کھڑی ملے گی، اس نے گویا حتمی لہجے میں کہا، اور وہاں سے نکل گیا۔ لان عبور کر کے وہ گھر کے پچھلے حصے میں جا چکا تھا، جو اس کا تھا، جہاں اس کی رہائش تھی، جو اس کی جائے پناہ تھی۔ شاز آفس جانے کے لیے عجلت میں ریڈی ہو رہا تھا۔ شاز، آج ورشا کو گھر لانا ہے، نصیر صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ یہ آپ لوگوں کا ہیڈیک ہے، میرا نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا،
اور خود پر پرفیوم اسپرے کر کے بالوں میں برش چلانے لگا۔ مگر ان لوگوں کی شرط سے آگاہ ہو تم شاید۔ شرطیں تو میری ہوگی ڈیڈ اب، اس نے اپنے باپ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن فی الحال میرے پاس ان شرطوں کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے آپ لوگ کریں۔ کسی بات کی اکڑ دکھا رہے ہو؟ جب غلطی تم نے کی ہے۔ نصیر صاحب کو غصہ آ گیا۔ میں نے غلطی نہیں کی، وہ دھاڑا۔ شاذ مر سکتا ہے مگر کسی عورت کی عزت نہیں لوٹ سکتا۔ جو اپنی منگنیتر کا ہاتھ نہیں پکڑے بنا اس کے محرم ہوئے آپ سوچ رہے ہیں وہ کسی بھی لڑکی کی عزت لوٹے گا؟ مجھے زبردستی پھنسایا ہے سب نے، اپنا زور اور اختیار استعمال کیا ہے، تو آج میرے پاس بھی پورا اختیار ہے جسے میں استعمال کروں گا اور اس کے بعد پتہ چلے گا خانزادوں میں کتنا دم ہے۔ میرے بھائی کے قاتلوں کی لڑکی سے بیاہا ہے آپ نے مجھے، معاف تو میں بھی آپ کو کبھی نہیں کروں گا، وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ سارے ثبوت تمہارے خلاف تھے۔ اس وقت نصیر صاحب کو بھی جیسے اندازہ ہوا کہ وہ غلط نہیں ہے، یہ حقیقت تھی وہ ثنا کے قریب نہیں بھٹکتا تھا، پھر ورشا کے ساتھ ایسا کیوں کر گیا؟ صرف ایک سگریٹ کا ٹکڑا، اور ہاں میں اسموک کرتا ہوں بلکہ حد سے زیادہ کرتا ہوں، مگر صرف ایک سگریٹ کے ٹکڑے نے مجھے بد کردار بنا دیا۔ صرف سگریٹ کے ٹکڑے نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حرکت میں نے کی ہے، اور جج صاحب نے سزا سنا دی۔ وہ باپ کو گھورنے لگا تھا جبکہ نصیر صاحب چپ کھڑے رہ گئے۔ جب شادی ہو چکی ہے تو اب جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کمزور سی آواز میں بولے۔ فائدہ تو بس یہ ہے ڈیڈ کہ اس لڑکی اور اس کے بھائیوں اور باپ کو آغا شاذ کا سہارا مل گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں دنیا کا کوئی بھی مرد اس کا سہارا نہیں، لیکن یہ سہارا اگر ان کے لیے عذاب نہ بن گیا تو شاذ نام نہیں ہے میرا۔ وہ بنا ناشتہ کیے ہی ناگواری سے وہاں سے چلا گیا۔ ثنا البتہ کافی خوش دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ اس کے بھڑکنے پر پریشان تھے۔ تیاری کرو، آج ہم جائیں گے، امجد پریشان ہے حرم کے لیے، وہ مجھ سے بار بار یہی بات کر رہا ہے، اور اگر ہم اس بچی سے منہ موڑ لیں گے، اس بے قصور بچی سے، تو اس کو وہ لوگ نہ جانے کیا حال کر دیں گے۔ نصیر صاحب نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ یعنی آج ورشا یہاں آنے والی ہے؟ ثنا پرسوچ نظروں سے شاذ کے کمرے کو گھورنے لگی اور اس کے بعد کچن میں کھڑی چچی کے جانب دیکھنے لگی۔ چچی آپ کو سب یاد بھی ہے یا بھول گئی ہیں؟ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ کس متعلق کہہ رہی ہو؟ وہ اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس متعلق کہ شاذ کی شادی ثنا سے ہوگی، ورشا یہاں صرف بدلہ پورا کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ ثنا نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئیں۔ ہاں 100%، یہ بات دہرانے والی نہیں، وہ کام کرتے ہوئے بولی۔ بیٹے کی موت بھلانے والی نہیں ہے میرے لیے، اور نہ میں اپنے بیٹے کو بھولوں گی، وہ ذرا برہم دکھائی دینے لگی تھی۔ ثنا کو کچھ تسلی سی ہوئی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ شاذ اور ورشا ایک کمرے میں رہیں گے؟ وہ ذرا توقف سے بولی۔ اللہ حافظ۔